دنیا کے تمام علوم جو ہے وہ مشاہدے کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹری ہو. دنیا کا کوئی بھی علم اگر آپ کے سامنے مشاہداتی طور پہ نہ ہو تو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح ہی جو ہے روحانی علوم جو ہے وہ بھی مشاہدے کے اوپر کام کرتے ہیں. مشاہدے کی سب سے بہترین طرز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باڈی جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے اور ایک آدمی زندہ جو ہے، جو ڈیڈ باڈی جو ہے اس کے اندر سے جو چیز نکل گئی ہے، جو روح نکل گئی ہے، وہ زندہ آدمی کے اندر موجود ہے. تو ہم اس فرق کو تلاش کرنے کے لیے اپنے باطن کے اندر اترتے ہیں، جس کو ہم مشاہدہ کہتے ہیں، جس کو ہم جو ہے مراقبہ کہتے ہیں. دنیا کے تمام علوم جو ہے وہ روحانیت کے اوپر ہی بیس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ شعور اور لا شعور، تو آپ دیکھیں کہ میرے سامنے جو شعور کی حالت جو ہے، یہ لیپ ٹاپ میرے سامنے شعور پڑا ہوا، یہ کیلنڈر جو ہے، یہ تصویر جو ہے میرے سامنے شعور کی حالت جو ہے. اب جو ہے کہ اگر ہم کہیں مکان، تو یہ مکان کی شکل ہے، اس کو ہم اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم جو ہے مادہ بھی کہتے ہیں، اس کو زمین بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم بولیں شعور اور لا شعور، تو یہ دونوں چیزیں شعور ہیں. ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ایک دیوار اور دوسری دیوار کے درمیان جو کچھ بھی ہے، میرے اور آپ کے درمیان جو خلا، جو فاصلہ جو ہے، اس کو ہم زمان کہتے ہیں. یہ مکان ہے اور جو ہے اسی کو ہم شعور کہتے ہیں. آپ کے اور میرے درمیان چونکہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کو ہم خلا کہتے ہیں، زمان کہتے ہیں. یہ لا شعور ہے. روحانی علوم کے اندر اس کو ہم اللہ کہتے ہیں. جو چیز ہمارے سامنے اسبات کی شکل میں پڑی ہوئی ہے وہ اللہ جو ہے، اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں تو ہم اس کو لا کہتے ہیں. لا شعور کی اصطلاح بھی جو ہے یہ شعور ہے اور اس کے درمیان لا شعور کام کرتا ہے. یعنی کہ مٹیریل کی تمام حالتیں جو ہیں، وہ مکان ہوگی، مادہ ہوگی، زمین ہوگی، اس کو ہم شعور کہیں گے، اس کو ہم اسبات کہیں گے، اس کو ہم اللہ کہیں گے. دیکھیں یہ تمام روحانیت کی اصطلاحیں جو ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی شکلیں جو ہیں جس کو ہم زمان کہتے ہیں، اس کو ہم لا کہیں گے، آپ اس کو لا شعور کہیں گے، اس کو ہم آسمان کہیں گے. اور روحانی علوم کے اندر جب ہم اس کو مزید گہرائی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر دیکھتے ہیں، تو کائنات کے اندر جتنا بھی مٹیریل جو ہے جو ہمیں حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہے ہی کہتے ہیں. اور جو چیز ٹھہری ہوئی ہے، جو چیز قیام کی ہوئی ہے، جو چیز ساکن حالت میں ہے، اس کو ہم قیوم کہتے ہیں، جس سے لفظ قیامت بھی ماخوذ ہے. جس سے چیز ساکن نظر آتی ہے وہ ہمیں زمان ہے. زمان کو آپ حرکت کرتے نہیں دیکھتے. کائنات کے اندر جتنا بھی مٹیریل جو ہے وہ حرکت کرتا ہے. اسی اللہ تعالیٰ کی دو صفات کو ہم کہتے ہیں حی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ہی جو ہے حرکت اور قیام ہے. اسی طرح جو ہم لفظ جب اللہ تعالیٰ کے اسم بولتے ہیں یا بدیع، بدیع کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وجود میں نہیں لیکن کسی چیز کو وجود میں لے کے آتی ہے. تو مصور اللہ تعالیٰ کی صفت خط و خال نقش نگار کو ظاہر کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں ہم اس کو مصور کہیں گے، اس کو بھی مصوری کہیں گے، لیکن اس کے درمیان جس کو وجود میں لینے والی ایجنسی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی صرف بدیع کہیں گے. تو روحانی علوم جو ہے چونکہ مشاہدے کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اس مشاہدے کی تمام حالتیں جو ہیں انسان کے اوپر منکشف ہوتی ہیں. روحانیت کی جتنی بھی میں نے اصطلاحیں بولی ہیں، ان اصطلاحوں کو جو ہے عام دنیا کے اندر، عملیات کے اندر، روحانی علوم کے اندر جو ہے بیان کیا جاتا ہے. ایک جو اصطلاح جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں الفاظ کے چور. یعنی کہ روحانی علوم جو ہیں اس کے الفاظ جو اولیاء کرام نے، انبیاء کرام نے جو قرآن سے اخذ کیے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نفس لوامہ بولیں گے، نفس امارہ بولیں گے، نفس مطمئنہ بولیں گے، تزکیہ نفس بولیں گے. یہ تمام اصطلاحیں جو ہیں روحانی علوم کے اندر ہوتی ہے. وحدت الوجود کی اصطلاح، وحدت شہود کی اصطلاح، نظریہ رنگ و نور کی اصطلاح جو ہے، مغیبات اقوام جو ہے، روح حیوانی، روح انسانی، روح آدم، یہ تمام اصطلاحیں جو ہیں روحانی کے اندر بولی جاتی ہیں. لیکن لوگ اس کا مشاہدہ نہیں بتاتے. لوگ جو ہیں ان الفاظ کے اندر عام زندگی کے اندر اس کے استعمال میں لے کے آتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے. اور کوئی بندہ جو لفظ بول رہا ہوتا ہے اگر اس کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو روحانی علوم کے اندر ہم اس کو الفاظ کا چور بولتے ہیں. یعنی کہ وہ الفاظ جو ہے اولیاء کرام کے، انبیاء کرام کے مارکیٹ کے اندر بیان کرتا ہے، اور جو لوگ عملیات کے اندر اور روحانی علوم کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ ان الفاظ کا سہارا لے کے جو چیزیں تو بیان کر رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے. تو امام سلسلہ زینیہ حضور قلندر بابا اولیاء نے جو ہے روحانی علوم کو بطور مشاہدے کے، بطور سائنس کے پیش کیا. تو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر جو ہے ہر علم کی جو ہے اس کی ایک تشریح، روحانی تشریح اور مادی یا سائنسی تشریح پیش کریں گے،
جس سے جو ہے آپ اپنے اندر روحانی صلاحیتوں کو باقاعدہ محسوس کر سکیں گے انشاءاللہ۔ جو ہے ہم اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے اس مادی جسم کے پس پردہ، اس کو ہم شعور بھی کہتے ہیں، اس کو ہم اللہ بھی کہتے ہیں، اسی جسم کو ہم جو ہے اسباب بھی کہتے ہیں، اسی جسم کو اندر اس کو ہم مادہ بھی کہتے ہیں، اس کے پس پردہ جو روحانی اصطلاح جو ہے کس طرح کام کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔